السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر الصحابہ وسائر اہل البیت وسیدنا ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الامام الحسین رضی اللہ عنہ واصولہ وفروعہ واصلافہ واخلافہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن کے 2 دن پہلے ربیع النور 10ویں تاریخ ہے آج۔ ربیع النور کی 10ویں تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت الشریفہ میں ہم تمام صحابہ اہل بیت کے توسل کے ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ کے توسل میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے توسل سے، اور اسی طرح ربیع النور 5 کے توسل اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے توسل سے، امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے توسل سے ربیع الاول 10 تاریخ کو امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور شان اہل بیت کے طور پر یہ پیغام رضا اظہر کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ حبل اللہ سے مراد کئی تفسیریں ہیں۔ القرآن ذو وجوہ کے طور پر قرآن پاک اور سنت جماعت، اس کے ساتھ ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس آیت پاک سورہ آل عمران کی 103 آیت نمبر، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام احمد ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الثعلبی 3 جلد صفحہ نمبر 163 میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا زین العابدین، ان کے شہزادے سیدنا امام باقر، ان کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ مقدس معزز معظم نسب پاک جو محفوظین بزرگان دین کا نسب ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتے ایک ہی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتے کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ یہ بزرگان دین اولیاء کرام ہیں، اسی لیے محفوظ ہیں۔ اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، بزرگان دین صحابہ کرام اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ محفوظ بزرگان دین کے نسب شریف کے بارے میں
امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے سند میں جب ان بزرگوں کا نام آیا تو وہاں پر فرماتے ہیں لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرأ بإذن اللہ، اگر کسی مجنون پر یہ نسب پاک یہ نسب شریف اگر پڑھا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی۔ اتنے بابرکت نسب شریف ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل الزیغ والزندقہ، سنت جماعت کی تائید کرتے ہوئے خوارج فرقے اور شیعہ فرقے کے دونوں جانب سے جو افراط و تفریط سے کی وجہ سے جو خرافات ہیں، جو بکواسیں ہیں، ان تمام کا رد کرتے ہوئے خالص سنت جماعت کا پیغام علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل الزیغ والزندقہ نام کی کتاب کے ذریعے تفصیل فرمائے۔ وہ عظیم الشان کتاب الصواعق المحرقہ میں بھی علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ یہ محفوظ بزرگان دین کے نسب شریف کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی کلمہ طیبہ میں تحلیل کے فضائل پر جو حدیث بیان فرمائیں، وہاں فرماتے ہیں لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرأ بإذن اللہ، یہ سند مبارک یہ نسب شریف کے بزرگان دین کے ناموں کو اگر دیوانے پر پڑھا جائے تو دیوان کی شفا ہو جائے گی۔ تو بہرحال واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آل عمران کے 103واں آیت میں تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، جعفر صادق رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں اس آیت پاک کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی وہ رسی، یعنی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو مضبوط سے تھام لو۔ اس آیت پاک میں حبل اللہ تعالیٰ کی رسی سے وہ رسی ہم ہیں، جس کے بارے میں اللہ عز و جل یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ تحدیث نعمت کے طور پر اور اس وقت سے سنت جماعت کے حقیقی پیغام باقی فرقے باطل فرقے کا رد کرتے ہوئے حقیقی پیغام دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے خدمات کا تصور اور توسل کرتے ہوئے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ اہل بیت کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے خادمین تھے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں نحن ام اہل بیت حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہم ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ فرمایا ہے، جیسا کہ تفسیر الثعلبی تیسری جلد 163 میں ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دو چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے۔ اگر دو چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں احدہما اعظم من الآخر، ہر ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ آسمان سے زمین تک لڑکی ہوئی رسی ہے، یعنی ایک عظیم پیغام، اللہ عز و جل کا کلام، مصحف شریف، اللہ کا کلام جو ہے وہ میں تم تک، یعنی یہاں تک کہ یہ قرآن شریف کو میں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی کے ساتھ تھام لیے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک تو اللہ کا کلام قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا، مگر قرآن کو
تحریف یا باطل تفسیروں سے پرہیز کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل حق نے جو تفسیر کیا، اس تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اور دوسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور میری اولاد یعنی اہل بیت، یہ دونوں چیزیں ہرگز جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ کر ملیں۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ تم لوگ میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو، یعنی قرآن بھی اہل بیت بھی، یہ دونوں بھی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَعِطْرَتِي اہل بیتی، یہ ایک میرے خاندان، میری اولاد اہل بیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قیامت تک رہیں گے، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مفاتیح الغیب یعنی تفسیر الکبیر، تفسیر الرازی میں فرماتے ہیں کہ کوثر سے کئی معنی ہیں، القرآن ذو وجوہ، اس میں یہ ایک اہل بیت یعنی قیامت تک رہیں گے، زمانہ جیسے جیسے گزرے مگر اہل بیت ہمیشہ رہیں گے۔ آخری میں نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، وہ عظیم شخصیت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت سے رہیں گے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن شریف اہل بیت ہرگز جدا نہ ہوں گی، یعنی دونوں پر عمل، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ کر ملیں۔ فرماتے ہیں حتیٰ یریدا علی الحوض، مجھ پر میرے پاس حوض کوثر میں آ کر ملیں گے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ تم لوگ میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فانظروا کیف تخلفونی فیہما، قرآن کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں تم لوگوں کا کیا سلوک رہے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھو تم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کیا قرآن کے پیغامات پر عمل کرتے ہو۔ قرآن آج کل جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مخالفین ہیں، قرآن کو مکمل ایمان نہیں لاتے، بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تؤمن ببعض وتکفر ببعض، کسی بھی چیز کو دیکھیں، قرآن میں، احادیث میں صحابہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم اہل سنت صحابہ سے بھی محبت و تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت و تعظیم کرتے ہیں۔ خوارج لوگ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، شیعہ لوگ اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اور بعض صحابہ اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بعض اہل بیت صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور بعض صرف صحابہ ہیں، بعض صرف اہل بیت ہیں۔ بہرحال سب سے محبت رکھنا ہم اہل سنت کو ضروری ہے۔ اصل بات قرآن کریم، احادیث کریمہ اور اقوال ائمہ کرام کی روشنی میں ثابت شدہ بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز بنیادی عقائد، ضروریات دین، جس میں ہر عقیدہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، ضروریات دین کے ہر عقیدے کو برابر تصدیق کرتے ہوئے یقین کرنا، اس میں یہ ایک کا بھی اگر انکار کریں گے تو اسلام سے خارج۔ دوسری چیز ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت، یہ تمام عقائد کو برابر سمجھنا اور تصدیق کرنا، اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اگر ضروریات عقائد اہل سنت کا یہ ایک عقیدہ اگر انکار کریں گے تو سنت و جماعت سے خارج۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی بنیادی عقائد میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات بھی داخل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و کمالات بھی داخل ہیں، اس پر ایمان رکھنا بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مگر وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا معاملہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا معاملہ، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا احترام اہل السنت والجماعت کے شعائر میں سے ہیں، اہل السنت والجماعت کے شعاروں میں سے، نشانیوں میں سے، شناختوں میں سے ہے
تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کی اہل بیت سے محبت اور تکریم و تعظیم و احترام کرنا سب سے اہم ضروریات دین، اس کے بعد ضرورت عقائد اہل سنت و جماعت۔ یہ سب بنیادی اہمیت اسے حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان سے محبت رکھنا، ان کی تکریم اہل سنت کے شعائر میں سے ہے۔ مگر آج کئی طرح کے وسواس دلوں میں شیاطین الانس کی طرف سے بھی، شیاطین الجن کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آج بہت سے لوگ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو اہل سنت کے ہاں باعث نزاع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل بیت کا نام لیے تو سنی نہیں ہے، اس میں بھی افراط و تفریط بہت سے لوگوں کا ہے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا نام لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیے تو فوراً یہ شیعہ لوگ ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اہل بیت کی محبت اگر اہل السنت والجماعت کے عقائد، ضروریات دین اور ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت کو آگے رکھتے ہوئے، جو اہم ہے بنیادی طور پر سامنے رکھتے ہوئے، جو اصول ہے صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں جو اصول ہے رضی اللہ عنہم، اس اصول کی روشنی میں اگر کوئی اہل سنت کچھ کہتا ہے، اگر اہل سنت میں سے کوئی عالم اہل سنت اگر کچھ نصیحت کرتے ہیں تو فوراً ان کے بارے میں خارجی ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کیے تو اس کے بارے میں یزیدی وغیرہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اہل السنت والجماعت صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، تو اہل بیت کی محبت کو اہل سنت کے ہاں ہرگز نزاع نہیں ہے۔ وہ آج شیعات کی طرف سے اہل سنت کے لوگوں پر اور شیعہ کے طرفدار لوگوں کی طرف سے اہل سنت پر بہتان لگایا جا رہا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے۔ اس حالات میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کے فضائل کیا کیا ہیں، کمالات قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن سے کچھ نہیں، قرآن احادیث کی روشنی میں جو ائمہ دین فرمائیں، جیسے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جمیع ما تقولہ الامۃ شرح للسنہ وجمیع السنۃ شرح للقرآن، یعنی ائمہ اہل سنت، ائمہ اہل حق جو بتائے ہیں وہ سب احادیث کی تشریح، احادیث کریمہ کی تفصیل ہے۔ احادیث جتنے بھی ہیں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ احادیث کریمہ، یہ تمام احادیث قرآن شریف کے تفاصیل، قرآن شریف کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں احادیث مبارکہ اور ائمہ اہل سنت، علماء اہل سنت کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں، صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل ہم برابر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے کے حالات کا ایک لازمی تقاضا ہے صحابہ کے، اہل بیت کے، ائمہ دین کی کتابوں سے اور اکابرین علماء اہل سنت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس موضوع پر کئی بزرگان دین تصنیف فرمائیں، بالخصوص امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ مسند اہل البیت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ احیاء فضائل اہل البیت، اور امام اہل سنہ احمد رضا خان القادری بریلوی علیہ رحمۃ ورضوان اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب من العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اسی طرح اراءۃ الادب لفاضل النسب من العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اور بھی کئی بزرگان دین
کئی سادات و علماء اہل سنت نے فضائل صحابہ و اہل بیت جو لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور سفینہ نوح جو کراچی سے شائع ہوا ہے، اس طرح کئی کتابیں ہمارے اکابرین علماء اہل سنت رحمہم اللہ نے تصنیف فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کئی نام سے پہلے زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی پکارا جاتا ہے۔ بعض لوگ سید کہتے ہیں، بعض جگہ شریف کے نام سے مشہور ہے۔ تو بہرحال اہل بیت قرآن میں تو سورہ ہود اور سورہ طٰہٰ میں اہل بیت کا لفظ ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اس گھر والوں۔ یہ آیت پاک میں بیویوں کے بارے میں اہل بیت یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام حضرت سارہ کو جب سنائے تو اس وقت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا تعجب سے کہا، کیا اس بڑھاپے میں بھی میرے بچے پیدا ہوں گے؟ اس وقت فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا، اہل بیت کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، یعنی اس آیت پاک میں بھی بیویوں کے بارے میں اہل کہا گیا۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، یعنی موسیٰ نبی علیہ السلام اپنے اہل عیال کے ہمراہ وادی سینا سے گزرے تو کوہ طور کے سمت انہیں آگ نظر آئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے حالات کو بتاتا ہے کہ موسیٰ نبی علیہ السلام اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، یعنی جب موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی تو اپنے بیوی سیدنا صفورہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہاں بھی اس آیت پاک یعنی سورہ طٰہٰ کی 10ویں آیت میں اہل سے مراد زوجہ ہے، اور عام گفتگو میں بیوی ہی کو ہی عام طور پر گھر والی کہتے ہیں۔ تو بہرحال فضائل صحابہ و اہل بیت اطہار، اس طرح کے کئی کتابوں میں بھی اس طرح تفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن باب مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاہ شریف کے حاشیہ عشیۃ اللمعات پہلی جلد 691 میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیت النسب یعنی خاندان، بیت الولادت اولاد، بیت السکنہ یعنی کاشان مبارکہ۔ یہ اکابر علماء کرام کی تحقیق کا خلاصہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نسب کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب کی اولاد بنی ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد ولادت کے اعتبار سے آپ کے اہل بیت ہیں۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، مگر ان میں سیدنا علی، سیدتنا فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم زیادہ عظمت و فضیلت کے ساتھ نمایاں شان و شوکت کے حامل ہیں، لہذا جب بھی لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً ان بزرگوں کی طرف، ان سادات کی طرف لِخَمْسَةٍ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ عنہم کی طرف جاتا ہے، یعنی سیدنا ساداتنا علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں، ازواج امہات المؤمنین بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہو تو آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، اس طرح جواب، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل علی بن ابی طالب صفحہ نمبر 1061 میں اسے بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال اہل بیت کی عظمت و فضائل کو ہم سمجھنا چاہیے۔ محرم کی 10 شہداء کربلا
اور اولاد حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا توسل کرتے ہوئے، بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ کا توسل کرتے ہوئے، ربیع النور تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے، لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع النور 11 تاریخ کو غوث پاک کے توسل سے، اس سے پہلے 10 تاریخ کو اصل الاصول یعنی تمام اہل بیت کے جو اصل ہیں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے توسل سے یہ دراسہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریف اور حبیب، شریف اور سید، یہ عام طور پر جو اہل بیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ شریف کا بہت سے علاقوں میں اہل بیت کو سید کہتے ہیں، بہت سے علاقوں میں سید کو شریف کہتے ہیں، کئی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ سید اور شریف، سید اور شریف، سید کہتے ہیں کئی جگہ اہل بیت کو، اور احادیث میں جو ہے انا سید ولد آدم، میں آدم نبی علیہ السلام کے اولاد کا سردار ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار آقا کے معنی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سید کا معنی امام مسلم رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں، حروی رحمۃ اللہ علیہ سے، السید هو الذی یفزع الیہ فی النوائب والشدائد، مصیبت کے وقت میں، آفت کے وقت میں جن سے مدد طلب کی جاتی ہے ان کو سید کہتے ہیں۔ تو انا سید ولد آدم اس معنی سے بھی سوچا جائے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس معنی سے بھی سید کا معنی سوچا جائے کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جن سے مدد مانگی جاتی ہے ان کو سید کہا جاتا ہے، اور وہ مصیبتوں کے وقت میں خصوصی طور پر وہ حضرات خیال کرتے ہیں، جیسے کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں بیان فرمائے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ اہل بیت اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت کرنے کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس میں مراد اہل بیت ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھنا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت رکھنا قرآن میں فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں حب الرسول وحب الآل رکنانی لا فرق بینہما یا اہل ایمانی من ود طاہ ولا یرلا عشیرتہ وهو المداہن والعصیل الرحمانی۔ اس طرح بزرگان دین اہل بیت کی محبت کے بارے میں کئی اشعار بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے سچی محبت رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حسنی و حسینی، امام علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شہزادوں میں صرف حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے اولاد کے بارے میں آج سب جگہ سید خاندان کہتے ہیں۔ بہرحال امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کہ یہ اہل بیت کے بارے میں، سید اور شریف کے بارے میں رسالۃ الزینیہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الحدیثیہ میں، امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ اشرف المعبد لآل محمد میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں سید اور شریف وغیرہ کے بارے میں، یعنی بعض جگہ سید کہتے ہیں حسنی، بعض جگہ حسینی کو سید، بعض جگہ دونوں کو سید، بعض جگہ حبیب، بعض جگہ فرق، مگر عام طور پر ہمارے علاقوں میں سب کو بھی، ہندوستان کی سرزمین میں اہل بیت کو حسنی سادات ہو، حسینی سادات ہو، سب کو بھی سید کا نام استعمال کرتے ہیں۔
اور بعض علاقوں میں اہل بیت کو شریف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ حسنی سادات کے بھی حسینی سادات کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ حسنی سادات حسینی سادات دنیا کے کونے کونے میں کئی قبیلے ہیں، بالخصوص غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے جیلانی سادات، مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے بخاری سادات، اسی طرح کئی سادات اہل بیت کا قبیلہ الثقاف سادات، جمل اللیلی سادات، احدل سادات، الہادی سادات، اسی طرح برکاتیہ مارہ رویہ اور کالپیہ ترمدیہ اور مسولیہ، اس طرح کے بہت سے سادات کے قبیلہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے بھی درجات کو بلند فرمائیں۔ اللہ عز و جل امام حسین رضی اللہ عنہ، تمام سادات حسینیہ اور امام حسن اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے بھی درجات کو بلند فرمائیں۔ بزرگان دین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب بھی کسی اہل بیت کا عروس یا کسی اہل بیت کا دیدار یا کسی اہل بیت کی زیارت یا کسی اہل بیت کی کتابوں کی تصنیف یا کسی اہل بیت کے اسم مبارک کو جب دیکھتے ہیں تب سب وہ اہل بیت سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام آبا و اجداد کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دعا اور ان کے توسل سے دعا کریں۔ آج ربیع الاول کی 10ویں تاریخ امام حسین رضی اللہ عنہ سادات حسنیہ و حسینیہ تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ان سب کی برکتوں سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسیدنا الحسین رضی اللہ عنہ وساداتنا الحسنیہ والحسینیہ وسائر اہل البیت وسائر المادحین والمحبین